الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج تجوید سیکھنے کی غرض سے ہم ایک فائدے کا آغاز کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں گے. اس کتابچے کا نام، فائدے کا نام مدنی فائدہ ہے، مکتبۃ المدینہ کا پبلش کیا ہوا. اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں، اب وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. اس کے اندر اسباب کی صورت میں کچھ مواد موجود ہے. سبق کے اندر 2 پورشن ہوں گے. پہلے پورشن میں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کچھ قواعد بیان کیے جائیں گے اس سبق کے حوالے سے، پھر ان قواعد کی مشق ہم اس سبق کے اندر کر لیں گے. اس طرح سے ہم تجوید کو آہستہ آہستہ پڑھتے چلے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی کی جائے قرآن پاک پڑھ کر. اس کے لیے میں کچھ مختصر صورتیں 30ویں پارے سے لے لوں گا، تو سبق کے اینڈ پر ہم پھر ان صورتوں کی تلاوت کر لیا کریں گے. جہاں جہاں قواعد کی امپلیمنٹیشن کرنی ہوگی ہم وہ بھی وہیں پر کر لیا کریں گے. تو آج سبق نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں. حروف مفردات. حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہے. ہر زبان میں کچھ نہ کچھ حروف بنیادی حروف ہوتے ہیں جن سے مل کر وہ مکمل زبان بنتی ہے. انگریزی زبان میں اے سے لے کر زی تک، اسی طرح عربک میں الف سے یا تک، اردو میں بھی اسی طرح الف سے بڑی یہ تک. تو اس طرح ہر زبان میں کچھ نہ کچھ حروف ہوتے ہیں بنیادی جن سے مل کر وہ زبان بنتی ہے. عربی کے اندر ان حروف کو حروف مفردات، حروف تہجی کہتے ہیں، ان کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں. ان کی تعداد 29 ہے. یہ پہلے پوائنٹ میں ذکر کیا گیا ہے. دوسرے پوائنٹ میں بیان کیا گیا کہ حروف مفردات کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں. یعنی بے، تے، تھے، ہے، خے، توئیں، زوئیں وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، سا، حا، خو، قو، رو پڑھیں. اب یہاں پر 2 ٹرمز یوز ہوئی ہیں، 2 اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، تجوید و قراءت. تجوید کسے کہتے ہیں اور قراءت کسے کہتے ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تجوید کا لغوی معنی ہوتا ہے خوبصورت کرنا، سنوارنا، عمدہ کرنا. یہ اس کا لغوی معنی ہے جو کہ ڈکشنریز کے اندر، لغات کے اندر موجود ہے. اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے جو کہ اہل فن کسی لفظ کا معنی کرتے ہیں. تو تجوید ایسے علم کو کہتے ہیں جس کے اندر ہم قرآن مجید کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں. ایسا علم جس کے اندر ہم قرآن مجید کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں اسے تجوید کہتے ہیں. اس کا موضوع کیا ہے؟ پہلے ہم نے اس کا لغوی معنی دیکھا، اصطلاحی معنی دیکھا، موضوع کی طرف آتے ہیں. اس کا موضوع حروف تہجی ہے. یعنی تجوید میں کس موضوع پر بحث ہوتی ہے، یعنی تجوید میں کس موضوع پر بحث ہوتی ہے، وہ یہ 29 حروف ہیں الف سے یا تک. یہ اس کا موضوع ہے. اور قراءت بھی اسی معنی میں آتا ہے. قراءت میں بھی ہم خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں مختلف لہجوں میں. عربی کے لہجے ہوتے ہیں. تجوید کے اندر رولز آ جاتے ہیں اور قراءت کے اندر امپلیمنٹیشن آ جاتی ہے ان رولز. تو یہ تھا دوسرا پوائنٹ. تیسرے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں. ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں.
इन्हें हरूफ मुस्तालिया कहते हैं, इन्हें हरूफ मुस्तालिया कहते हैं, और वो ये हैं 29 हरूफ में से 7 हरूफ जो आपको नीली स्याही के साथ नजर आ रहे होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हरूफ मुस्तालिया है। इनको हर हाल में पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है। ठीक है, 3 तरह के हरूफ होते हैं, मुस्तालिया जो हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं, शिवा मुस्तालिया यानी जो कभी पुर कभी जाते हैं, और मुरक्कक यानी जो हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। तो ये 7 हरूफ है, हरूफ मुस्तालिया हैं जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, और वो ये हैं ख صاد ضاد طا ظا غین قاف। इनका मजमुआ खुस्सा दाग़तिन क़िज़ है। इंग्लिश के अंदर हम एब्रीविएशन यूज करते हैं, इसी तरह अरबिक में मजमुआ इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अल्फाज आसानी से याद हो जाएं। खुस्सा दाग़तिन क़िज़, तो ये 7 हरूफ मुस्तालिया। चौथा पॉइंट, होंठों से सिर्फ 4 हरूफ अदा होते हैं, बा फा मीम वाव, ये होंठों से अदा होने वाले हरूफ हैं। इनके अलावा बाकी हरूफ पर होंठ ना हिलने दें। अब होंठ सिर्फ इन्हीं 4 हरूफ पर हिलने चाहिए, बकिया हरूफ पर होंठों को नहीं हिलाएंगे। पांचवा पॉइंट, इन 3 हरूफ जा सीन सौद को अदा करते वक्त सीटी की तरह तेज आवाज निकलती है, इसलिए इन हरूफ को हरूफ सफीरिया यानी सीटी वाले हरूफ कहते हैं। सीटी वाले हरूफ हरूफ सफीरिया 3 हैं, जा सीन सौद। इन तीनों को अदा करते वक्त चूंकि सीटी की आवाज निकलती है, इनको सीटी वाले हरूफ यानी हरूफ सफीरिया कहते हैं। तो आज के सबक के अंदर हमने 4 बातें पढ़ी। हरूफ मुफरदात, उनका क्या नाम है, हरूफ तहजीब इनको कहते हैं, हरूफ हिजाबी कहते हैं, इनकी तादाद 29। पहला नुक्ता ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि इन 29 हरूफ में से 7 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, उनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। फिर हमने पढ़ा होंठों से अदा होने वाले हरूफ कितने हैं, 4 हैं। फिर हमने पढ़ा हरूफ सफीरिया कितने हैं, वो 3। तो आइए अब इन्हीं 5 नुकात को सामने रखते हुए अपने इस सबक को पढ़ते हैं और फिर अपनी जो गलतियां हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अलिफ, ये अलिफ है और इसके आगे इसकी ओपन शेप गिवन है। इस अलिफ के अंदर ये अलिफ दरअसल 3 हरूफ का मजमुआ है। ठीक है, इनका ख्याल रखते हुए हम अलिफ को पढ़ेंगे। अलिफ बा, बा के साथ आगे अलिफ है तो थोड़ा सा लंबा करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। बा ता, ता, ता को भी थोड़ा सा लंबा करेंगे, इसके आगे अलिफ है। सा, सा के आगे भी अलिफ है, थोड़ा सा लंबा करेंगे। लेकिन सा को अदा करते वक्त आपने नरमी का ख्याल रखना, सा नरमी से अदा होगा, इसमें सीटी की आवाज नहीं आएगी। इसका तरीका क्या है सा को अदा करने का, वो हम इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके अंदर इन तमाम हरूफ के मखारिज बयान किए जाएंगे, ये हरूफ निकलते कहाँ से हैं, इनका ओरिजिन क्या है, तो उसमें से फिर आपको समझ आ जाएगी। इसको बस ये समझने के इसको नरमी से अदा करना है। जीम, अब जीम को अदा करते वक्त यहां पर एक मद है, इस मद की मिकदार कितनी है वो बात का मौजू है, लेकिन अभी ये याद रखने की इसे 5 हरकत के बराबर खींचे। तो जीम को सा के मुकाबले में लंबा करें, सा में 1 अलिफ के बराबर यानी 2 हरकत, यहाँ 5 हरकत के बराबर इसको लंबा करेंगे। जीम
ہا ہا کو ادا کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ ہا کو ادا کرتے وقت جیسے ٹھنڈی سانس لیتے ہیں ہا ہا، اس چیز کا خیال رکھنا ہے ہا کا تلفظ، یہ ہا اور یہ گول ہا یہ دونوں مکس نہ ہو جائے، اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ خا بھی گلے سے ادا ہوتا ہے۔ دال دال کو بھی 5 حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ زال اسی طرح زال بھی۔ را زا سین سین ہم نے کہا تھا کہ یہ حروف صفریہ میں سے ہے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، زا اور سین دونوں ہیں۔ سین شین صاد یہ اب صاد حروف صفریہ میں سے ہے، سیٹی کی آواز آئے گی، اور نمبر 2 یہ حروف مستعالیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں۔ ضاد ضاد بھی حروف مستعالیہ میں سے ہے، اسے بھی پر پڑھیں گے۔ قا بھی حروف مستعالیہ میں سے۔ تا اور قا ان دونوں میں فرق کرنا ہے ہمیں، تا باریک پڑھا جائے گا، قا موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تا قا وا، اب زال اور وا ان میں فرق کرنا ہوگا۔ عین غین عین کو ادا کرتے وقت گلے سے آواز نکلتی ہے، عین کا مخرج گلا ہے تو اس کو بھی احتیاط کے ساتھ ادا کریں گے۔ فا فا ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف میں سے ہے۔ با فا میم اور 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ کاف اس کاف اور اس کاف میں فرق کریں گے، قاف کاف۔ لام میم ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف میں سے ہے۔ نون واو یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف میں سے ہے، مکمل ہونٹ گول کریں گے۔ ہا اس ہا میں اور اس ہا میں فرق کریں گے، ہا ہا۔ حمزہ یا تو یہ ہمارا پہلا سبق تھا، اس کے اندر ہم نے پہلے 5 پوائنٹس ڈسکس کیے، اس کے بعد ہم نے پھر ان پوائنٹس کی امپلیمنٹیشن کی، ان کو وضاحت کے ساتھ دیکھا اس سبق کے اندر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جلد از جلد اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ مزید اگر اس حوالے سے کوئی آپ کی سجیشن ہو، کوئی تجویز ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں، اس سے بھی میں چیک کر لوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔